اور ذی علم کا مطلب بھی ہوتا ہے علم والا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا ذو الجلال والاکرام. ذو الجلال کا مطلب یہ ہوتا ہے جلال والا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ذو القوۃ المتین. تو یہ ذو ذی وہی ہے. ذو القوہ کا مطلب ہوتا ہے قوت والا. ذو الجلال کا مطلب جلال والا. ذو علم کا مطلب ہوتا ہے علم والا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وفوق کل ذی علم علیم کہ ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے. فوق کل ذی علم علیم ہر علم والے کے اوپر اس سے بھی زیادہ علم رکھنے والا. یعنی دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. یہ مطلب ہے فوق کل ذی علم علیم. اور آپ نے لکھیں؟ نہیں آپ نہیں آپ سنائیں. ہاں اور اصحاب الشمال. ومن میں سنا نہیں میں نے زور سے پڑھیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ ہاں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. ٹھیک ہے. تو فوقکم کا کیا مطلب ہوگا؟ تمہارے اوپر. وَبَنَيْنَا اور بنا یبنی یہ بنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بنانے کو کہتے ہیں. یہ بنانا یہ بھی وہی بنا یبنی ہے. ٹھیک ہے. بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے بنانا کسی چیز کی تعمیر کرنا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. ہاں عن الیمین وعن الشمال عزین. اور آپ سنیں. امام کا نہیں ملا. نہیں وہ تو الگ ہے امام. ہاں یہ جیسے انہوں نے بتایا نا کہ لیفجر امام اور اس کے اندر اور بھی لکھی ہوں گی. بلکہ یہ امام کا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے. امام کا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے. بین یدی زیادہ استعمال ہوا ہے. اس لیے اس کے ساتھ بین یدی جو شامل کیا ہے نا وہ اسی لیے کیا ہے کہ بین یدی زیادہ استعمال ہوا ہے. امام صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. لیفجر امام. تو آج ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کا خلاصہ کہ دیکھیں پہلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے ضمائر منفصلہ. ٹھیک ہے, ضمائر منفصلہ
ضمائر منفصلہ کا مطلب جو سبجیکٹو پروناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سبجیکٹو پروناؤن جس کو کہا جاتا ہے جو الگ ہو کر آتے ہیں، عربی میں اس کو منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لفظ کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے، جیسے ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ہے واحد، تثنیہ اور جمع، کہ واحد سے تثنیہ کیسے بنے گا اور جمع کیسے بنے گا۔ تو تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں الف نون لگا دیں گے یا پھر یا نون لگا دیں گے۔ اگر یا نون لگائیں گے تو اس میں کیا شرط ہے کہ یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا اور نون کے نیچے۔ اور جمع بنانے کا طریقہ یا واو نون لگائیں گے یا پھر یا نون لگائیں گے، لیکن اس میں اگر یا نون لگائیں گے تو یا سے پہلے زیر اور نون کے اوپر زبر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ واحد، تثنیہ، جمع بنانے کا طریقہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا ضمائر متصلہ، ٹھیک ہے۔ ضمائر متصلہ کا مطلب وہ ضمیریں جو کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی، الگ نہیں آتی۔ جیسے آپ نے ابھی یہ فوقہم پڑھا اور امامہ پڑھا، تو یہ جو ہو ہے یا کم ہے یا کا ہے یا یہ ہے یا نا ہے، یہ سارے الفاظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ الگ سے یہ آپ کو کا کہیں نہیں ملے گا یا کم کہیں نہیں ملے گا، الگ سے ملا ہوا ہوگا یہ اس کے ساتھ۔ تو ان کو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے، اور ان کا استعمال ہم انگریزی میں جب کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آبجیکٹو پروناؤن کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ آبجیکٹ بنتے ہیں یا پھر پوزیسو پروناؤن ہوتے ہیں، کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو ملکیت ظاہر کرتے ہیں، وہ پروناؤن انگریزی میں الگ ہوتے ہیں، اور آبجیکٹو پروناؤن انگریزی میں الگ ہوتے ہیں۔ عربی میں آبجیکٹو پروناؤن اور پوزیسو پروناؤن ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی ہیں، آبجیکٹو پوزیسو دونوں۔ یہ کا، کما، کم، یہ سارے آبجیکٹو بھی ہیں، یعنی کبھی تو یہ آبجیکٹ بن رہے ہوتے ہیں، مفعول بن رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ملکیت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم نے یہ 6 ڈائریکشنز جو ہے نا، 6 جہتیں پڑھی ہیں۔ 6 جہتیں کون کون سی ہیں؟ امام، خلف، ٹھیک ہے، اور فوق، تحت، یمین، شمال، اور اس کو ضمیر کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ضمیر متصل کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے کہ یہ کس طرح ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ آج اسی سبق کا ہی وہی چوتھا سبق چل رہا ہے، اسی کا دوسرا حصہ سمجھ لیں۔ اس کے اندر 6 مزید الفاظ ہیں جو قرآن کریم کے اندر 1084 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یہ 6 الفاظ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظرف ہے ایک طرح سے۔ ظرف کا مطلب یہ کہہ لیں کہ لوکیٹو ناؤن کہہ لیں اس کو۔ لوکیٹو ناؤن کا مطلب یہ کہ یہ لوکیشن بتاتے ہیں، یہ الفاظ ظرف جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں 2 کی جوڑی ہے، یہ ایک قبل اور بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عند اور حول، اسی طرح مع اور بینہ، ٹھیک ہے۔ قبل کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور بعد یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعدو کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے۔ عند کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پاس، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا اس کے پاس، میرے پاس، عندی قلم، میرے پاس پین ہے، عندہ قلم، اس کے پاس پین ہے، عندک قلم، آپ کے پاس پین ہے، ٹھیک ہے۔ تو عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس۔ حول کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، ماحول ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو ماحول یہ وہی عربی کا لفظ ہے، حول، حول اور ماحول، یہ ماں بھی عربی کا ہی ہے اس میں۔ ماحول کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے ارد گرد ہے، اس کو اردو میں ہم ماحول بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی میں حول ہے اصل میں، حول کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، ٹھیک ہے۔ حولہ قرآن کریم میں آتا ہے، آگے اس کی مثالیں آ جائیں گی۔
مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. تو مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، کہ اس کو فلاں کی معیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ مع کا لفظ اردو میں اسی طرح وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان حجاب آپ کو ملے گی. ضمیر متصل کے بغیر تو کوئی جملہ کوئی لفظ مکمل ہی نہیں ہوتا. جب اس کے اندر ضرور استعمال ہوتی ہے ضمیر متصل، تو ضمیر متصل تو آپ کو ہر سطر میں نہ ہو تو ہر صفحے میں تو آپ کو 5-6 مثالیں اس کی ضرور مل جائیں گی ضمیر متصل کی. اور واحد تثنیہ جمع یہ بھی ایسی چیز ہے جو بار بار قرآن میں استعمال ہوا ہے. اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ جو زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں نا اس پر ہماری گرپ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. پھر جو نہ آنے والی چیزیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ اکثر وہ ہوتی ہیں جو بہت کم استعمال ہوئی ہوتی ہیں یا مشکل الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بہت کم رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے قبل اور بعد، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور بعد کا مطلب بعد میں، عندہ کا مطلب پاس، اور حول کا مطلب آس پاس، مع کا مطلب ساتھ، اور بینہ کا مطلب درمیان. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم ضمیر متصل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ضمیر متصل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تاکہ آگے پھر اس کی مثالیں سمجھ میں آئیں. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ پڑھیں قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلک، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا، 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 قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلک، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا. یہ اشارہ کریں قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلک، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا. اب اس کا ترجمہ پڑھیں. اس سے پہلے، ان دو سے پہلے، ان سب سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ دو سے پہلے، آپ سب سے پہلے، مجھ سے پہلے، ہم سب سے پہلے، اس سے پہلے، ان دو سے پہلے، ان سب سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ دو سے پہلے، آپ سب سے پہلے، مجھ سے پہلے، ہم سب سے پہلے. اب عربی میں پڑھیں قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلک، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا، قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلک، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا. اب آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے بعدو. یہ بعد کا لفظ قرآن کریم میں 199 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ بعد کا لفظ، اور وہ اسی طرح ضمیر متصل کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو پڑھیں بعدہ، بعدہما، بعدہم، بعدک، بعدکما، بعدکم، بعدی، بعدنا، بعدہ، بعدہما، بعدہم، بعدک، بعدکما، بعدکم، بعدی، بعدنا، بعدہ، بعدہما، بعدہم،
بعدکا بعدکما بعدکم بعدی بعدنا بعدہ بعدہما بعدہم بعدکا بعدکما بعدکم بعدی بعدنا. اب پڑھیں آپ. پھر پڑھیں. پھر پڑھیں. پھر پڑھیں. ٹھیک ہے. اب ترجمہ پڑھیں. اس کے بعد، ان دو کے بعد، ان سب کے بعد، آپ کے بعد، آپ دو کے بعد، آپ سب کے بعد، میرے بعد، ہمارے بعد. اس کے بعد، ان دو کے بعد، ان سب کے بعد، آپ کے بعد، آپ دو کے بعد، آپ سب کے بعد، میرے بعد، ہمارے بعد. ٹھیک ہے. اب پڑھیں. بعدہ بعدہما بعدہم بعدکا بعدکما بعدکم بعدی بعدنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا قبل اور بعد. قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور بعد کا مطلب بعد میں. اب عند ہے. عند کے ساتھ پڑھیں. عندہ عندہما عندہم عندکا عندکما عندکم عندی عندنا 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 عندہ عندہما عندہم عندکا عندکما عندکم عندی عندنا. پڑھیں. پھر پڑھیں. ایک ساتھ پڑھیں. عندہ عندہما عندہم عندکا عندکما عندکم عندی عندنا عندہ عندہما عندہم عندکا عندکما عندکم عندی عندنا. اب اس کا ترجمہ پڑھیں. اس کے پاس، ان دو کے پاس، ان سب کے پاس، آپ کے پاس، آپ دو کے پاس، آپ سب کے پاس، میرے پاس، ہمارے پاس. اس کے پاس، ان دو کے پاس، ان سب کے پاس، آپ کے پاس، آپ دو کے پاس، آپ سب کے پاس، میرے پاس، ہمارے پاس. اب پڑھیں. عندہ عندہما عندہم عندکا عندکما عندکم عندی عندنا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس عندہ کے بعد حول. حول کا مطلب ہوتا ہے آس پاس. عندہ کا مطلب ہے پاس، حول کا مطلب آس پاس. ٹھیک ہے. حولہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، آگے اس کی مثال آ جائے گی. تو حول کے ساتھ پڑھیں. حولہ حولہما حولہم حولکا حولکما حولکم حولی حولنا حولہ حولہما حولہم حولکا حولکما حولکم حولی حولنا حولہ حولہما حولہم حولکا حولکما حولکم حولی حولنا حولہ حولہما حولہم حولکا حولکما حولکم حولی حولنا. پڑھیں. حولہ حولہما حولہم حولکا حولکما حولکم حولی حولنا حولہ
حولہما حولہم حولکا حولکما حولکم حولی حولنا. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں. اس کے آس پاس، ان دو کے آس پاس، ان سب کے آس پاس، آپ کے آس پاس، آپ دو کے آس پاس، آپ سب کے آس پاس، میرے آس پاس، ہم سب کے آس پاس. ٹھیک ہے. حولہ حولہما حولہم حولکا حولکما حولکم حولی حولنا. ٹھیک ہے. تو یہ 4 الفاظ ہو گئے. پہلا لفظ کیا ہے؟ قبلو. دوسرا لفظ، تیسرا لفظ عندہ، چوتھا لفظ حول. اب 5واں لفظ ہے مع. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پڑھیں معہو معہما معہم معکا معکما معکم معی معنا 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 معہو معہما معہم معکا معکما معکم معی معنا. اب ترجمہ پڑھیں. اس کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ دو کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ. پڑھیں معہو معہما معہم معکا معکما معکم معی معنا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آخری لفظ ہے چھٹا بینا. بینا کا مطلب ہے درمیان. ٹھیک ہے. یہ لفظ 266 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. بینا کا لفظ، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان. پڑھیں اس کو بینہو بینہما بینہم بینکا بینکما بینکم بینی بیننا بینہو بینہما بینہم بینکا بینکما بینکم بینی بیننا بینہو بینہما بینہم بینکا بینکما بینکم بینی بیننا. پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں اب اس کا ترجمہ پڑھیں. اس کے درمیان، ان دو کے درمیان، ان سب کے درمیان، آپ کے درمیان، آپ دو کے درمیان، آپ سب کے درمیان، میرے درمیان، ہمارے درمیان. عربی میں پڑھیں بینہو بینہما بینہم بینکا بینکم. آپ بتائیں، آپ بتائیں، جس سے پوچھوں وہ بتائیں. آپ بتائیں اس کا اشارہ، آپ اس کا بتائیں. بینی اس کا بتائیں، اس کا بتائیں. آپ اس کا بتائیں، آپ اس کا بتائیں. اچھا اس کا بتائیں. بینکم اس کا بتائیں، اس کا بتائیں. بینکا. ٹھیک ہے. اب قبل سے اس کا اشارہ بولیں. قبل قبلہما قبلہو قبلہما. اس کا اشارہ، اس کا سے اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو، اس کو، اس کو، اس کو. بعد کا. بعدی بعدنا. ٹھیک ہے. اب یہ آگے اس کی کچھ مثالیں ہیں. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ٹھیک ہے، کتبہ کے معنی تو یہاں ہے فرض کرنا، کہ فرض کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، علیکم، یہ علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر. علیکم کا اشارہ کریں، علیکم، علیکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب پر. علیکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب پر. ٹھیک ہے. الصیام، صیام تو صوم کی جمع ہے، صوم روزے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، روزہ. کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، یہ کتبہ پھر وہی فرض کرنا. ٹھیک ہے. علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر یا اوپر، یہ آگے آ بھی جائے گا. الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو. ٹھیک ہے. من کا مطلب سے، اور قبلکم کا اشارہ کیا ہوگا؟ قبلکم ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب سے پہلے. قبلکم تم سب سے پہلے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتب علیکم الصیام، کہ فرض کیے گئے ہیں روزے تم پر. کما جس طرح کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے کما حملتہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ٹھیک ہے. حمل یحمل کے معنی ہوتے ہیں کسی پر کوئی بوجھ لاد دینا. ٹھیک ہے. ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کا بوجھ آپ نے، یہ ہو کا اشارہ کریں آپ. ٹھیک ہے. کما حملتہ، جس طرح آپ نے ڈالا تھا وہ بوجھ. علی الذین، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذین کا مطلب وہ لوگ جو. ٹھیک ہے. من کا مطلب سے. قبلنا کا اشارہ کیا ہوگا؟ قبلنا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم سے پہلے. ہم سے پہلے لوگوں پہ آپ نے جو بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پر مت ڈالیے. اسی طرح بعدو کی اگر مثال لیں، ما تعبدون من بعدی. ٹھیک ہے. یہ ما سوال کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح نفی کے لیے آتا ہے نا. کبھی ما لا کے معنی میں آتا ہے، نہیں کے معنی میں. کبھی ما سوال کے لیے آتا ہے. تعبدون، یہ تعبدون کا مطلب کیا ہوگا؟ عبادت کرنا. ٹھیک ہے. عبادت سے نکلا ہے نا تعبدون. اور من کا مطلب سے، اور بعدی کا اشارہ کیا ہوگا؟ بعدی. اس کا مطلب ہے ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم؟ من بعدی، میرے بعد، یعنی میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اچھا، اسی طرح ایک ہے قد فتنا قومک من بعدک. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فتنا. فتن یفتنو کے معنی ہوتے ہیں آزمائش میں ڈالنا کسی کو. فتنہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں، فتنہ کا مطلب بھی آزمائش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قد فتنا، ہم نے آزمائش میں ڈالا. قومکا کا اشارہ کیا ہوگا؟ قومکا ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ آپ کی قوم. قومکا، اس سے ذرا گردان پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. قد فتنا قومکا، ہم نے آزمائش میں ڈالا آپ کی قوم کو. من کا مطلب وہی سے ہوتا ہے. بعدی کا مطلب
آپ کے بعد. اشارہ کیا ہوگا؟ عادی کا، کہ ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا تھا. اسی طرح سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی. یؤمنون بما انزل الیک، یہ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف. الیک کا اشارہ کیا ہوگا؟ آپ پر یا آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل، اور جو نازل کی گئی من قبل کا، آپ سے پہلے. ٹھیک ہے. اب علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. ختم نبوت کی دلیل اس لیے کہ یہاں اس کے بعد یہ نہیں ہے وما انزل من بعدک، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا. قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد نازل ہوگا. اس کا مطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر اور نبی نہیں ہے، وگرنہ یہاں پہ یہ بھی ہوتا وما انزل من بعدک. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے بہت سارے دلائل میں سے. تو یہ قبل کا، اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ وما انزل من قبلک. اب دیکھیں عندہ کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں آتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. عندکم کا اشارہ کیا ہوگا؟ عندکم ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب کے پاس. ٹھیک ہے. اس کی پڑھیں ایک دفعہ، گردان پڑھیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ما کا مطلب یہاں پر ہے جو. عندکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے. جو تمہارے پاس ہے. نفید ینفد کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ختم ہو جانا. ختم ہو جانے کو نفید ینفد کہتے ہیں. تو ینفد کا مطلب ہے ختم ہو جانے والا ہے. ٹھیک ہے. واو کا مطلب کیا ہے؟ وما عند اللہ. اور ما کا مطلب جو. عند اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ عند اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. اور باقن، باقی رہنے والا. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقن، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی آتا ہے فلما اضاءت ما حولہ. فلما اضاءت ما حولہ. حولہ کا اشارہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا ماحول جو ہم کہتے ہیں نا، ماحول ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ عربی سے ہی نکل کے ماحول بنا ہے. عربی میں اصل میں ماحول. ماحول کا مطلب وہ چیز، حول جو آپ کے ارد گرد ہے، اسی کو ہم ماحول بولتے ہیں، انوائرمنٹ بولتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں. اضاءت کے معنی ہوتے ہیں روشن کر دینا. اضاء یضیء اضاءۃ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں روشن کرنا. ضیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ضیاء کا مطلب روشنی ہوتی ہے. فلما اضاءت، جب اس نے روشن کر دیا، اس آگ نے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، کہ جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حوله، اس پورے علاقے کو جو اس کے ارد گرد ہے. ذهب الله بنورهم. نورهم کا اشارہ کیا ہوگا؟ نورهم. ٹھیک ہے. اس سے ذرا گردان پڑھیں. نورہی، نورہما، نورہم، نورکا، نورکما، نورکم، نوری، نورنا. ٹھیک ہے. فلما ذهب اللہ بنورہم، کہ جب اس آگ نے روشن کر دیا، اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. ذهب اللہ بنورہم وترکہم، وترک
ہم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور چھوڑ دیا ہم ان سب کو، فی ظلمات اندھیروں میں. تو یہ عندہ اور حول کی مثال بھی ہو گئی. بس ایک ایک مثال میں ذکر کرتا ہوں. یہ تو قرآن کریم میں آتا ہی ہے ان اللہ معنا. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں تھے نا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق جب ڈرنے لگے کہ یہ تو پہنچ گئے سر پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن، غم مت کرو. ان اللہ معنا کا اشارہ کیا ہوگا؟ کیا اس کا مطلب ہوگا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے اننی معکما اسمع و ارا. جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کہ فرعون کے پاس جائیں دونوں دعوت دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اننی. اننی کا اشارہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم. انی بھی ہوتا ہے، اننی بھی ہوتا ہے، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. انی اور اننی، اور انا بھی پڑھا جاتا ہے، اننا بھی پڑھا جاتا ہے. جیسے انا اعطیناک الکوثر ہے نا، تو یہ انا اصل میں اننا ہے کہ انا بے شک ہم نے اعطینا آپ کو عطا کیا، اعطینا کا آپ کو عطا کیا الکوثر کوثر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا اننی معکما. معکما کا اشارہ کیا ہوگا؟ معکما. ٹھیک ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمعو، میں سنتا بھی ہوں، و ارا، اور دیکھتا بھی ہوں. اس لیے تم پریشان مت ہو بلکہ فرعون کے پاس چلے جاؤ. اسی طرح قرآن کریم میں ایک دعوت دی گئی ہے سارے کافروں کو. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں آتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اتحاد بین المذاہب ہو، کہ سارے مذہب ایک ہو جائیں، دنیا کے اندر اتحاد بین المذاہب ہو جائے. قرآن کا ایک ہی دعویٰ ہے، ایک ہی پکار ہے قرآن کی، اتحاد بین المذاہب کی ایک ہی صورت ممکن ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ سارے اسلام قبول کر لیں. اسلام کسی مذہب کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین. اسلام اتحاد کی یہی صورت ہے کہ وہ اپنی ساری غلط چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کریں. قرآن نے یہ کہا ہے، دیکھیں تعالوا الی کلمۃ. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ٹھیک ہے. تعالوا کا مطلب آ جاؤ. تعال عربی میں کہتے ہیں آنے، یعنی جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں نا کہ آ جاؤ تو تعال کہتے ہیں. تعالوا الی کلمہ، کلمہ تو کلمے کو بولتے ہیں. سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر. ٹھیک ہے. بیننا کا اشارہ کیا ہوگا؟ بیننا کیا مطلب ہوگا؟ ہمارے درمیان. اور بینکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارے درمیان. تو قرآن نے یہ کہا کہ آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے. اس طرف آ جاؤ تو ہم اور آپ ایک ہیں. اگر اس طرف نہیں آتے تو پھر ایک نہیں ہو سکتے. اب یہ ایک دعا ہے، بس میں اس کا ویسے ہی تذکرہ کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جب فجر کی نماز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ بہت بہترین دعا ہے، بہت جامع دعا ہے. یہاں اس کے ذکر کرنے کا مقصد وہی ضمائر متصلہ کی مشق ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. قلبی کا اشارہ کیا ہوگا؟ قلبی مطلب کیا ہوگا؟ میرے دل میں. اسی طرح وفی سمع وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا.
سمعی کا اشارہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے فی لسانی نورن، میری زبان میں نور پیدا فرما دے، فی بصری نورن، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، وعن یمینی نورن وعن شمالی نورن، کہ میرے دائیں طرف بھی نور ہو، میرے بائیں طرف بھی نور ہو، ومن امامی ومن فوقی نورن ومن تحتی نورن، میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی نور ہو، ومن امامی نورن ومن خلفی نورن، میرے نور ہو، وجعل فی نفسی نورا، اور میرے دل میں بھی نور پیدا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام جب فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے یا تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ بہت جامع دعا ہے کہ انسان ہر جہت سے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری چاروں 6 کی 6 ڈائریکشن میں آپ کا نور آ جائے، آپ کی جو ہے نا برکت۔ نور کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر انسان کو اچھے کام کرنے کی یہی ضمائر متصلہ استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اب کل آپ حضرات نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ یہ مثالیں ڈھونڈ کے نکالیں گے۔ یہ تو بہت استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ جو آج پڑھیں۔ کون کون سے 6 الفاظ ہیں؟ قبل، بعد، اور عندہ، اور حولہ، اور مع، اور بینہ۔ قبل، بعد، اور عندہ، حولہ، مع، بینہ۔ قبل، بعد، عندہ، حولہ، مع، بینہ۔ قبل، بعد، عندہ، حولہ، مع، بینہ۔ قرآن کریم سے آپ نے اس کی مثالیں تلاش کر کے لکھنی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ تھوڑا بہت ترجمہ بھی اس کا لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد